مولا علی کے ہاتھ میں ہے، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اوپر والے کے حکم سے اور قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت میں بھی سارا نظام مولا علی اور مولا حسین کا ہوگا۔ جو حسین والے ہوں گے وہ اچھائی میں ہوں گے، اور جو حسین کہنے والے ہوں گے وہ شانتی میں ہوں گے، اور وہ بہشت میں جانے والے اور جنت میں جانے والے ہوں گے، اور جو مولا حسین سے بیر کرنے والے اور مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور سوچنے والے، وہ جملہ تو یہاں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنی ہی تقدیر کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے خوب مناؤ، محرم کا اہتمام کرو، چاہے وہ شربت ہو کہ چاہے اس طرح کی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو تمہارے اوپر والے نے جو تم کو تمہارا محسن بنایا، یعنی عطا کرنے والا بنایا، دوسری زبان میں تم کو سنبھالنے والا جو بنایا، اس کے تم شکر گزار بننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر ان کو بھلا دیا گیا ہو تو ان کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کوئی نافرمان اولاد ہے، نافرمان اولاد ہے، وہ اپنے باپ کو دادا کو بھول جائے تو کوئی چچا تایا یا بڑا بوڑھا اگر کوئی ہوگا تو کیا کہے گا کہ تو بیٹا ہے بیٹا، لیکن تیرے باپ کو تو یاد کر، تیرے دادا کو تو یاد کر کہ ان کی خاصیت ایسی تھی، ان کی خاصیت ایسی تھی کہ وہ فلاں مہینے کے اندر میں آنے پر سارے گاؤں والوں کو اپنے دسترخوان پر بلا کر کھلاتے تھے، اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ نہیں؟ تو ان کو یاد کرنے کے لیے اگر وہ کروایا جا رہا ہے تو یہ دشمن کرے گا کہ دوست کرے گا؟ مولا حسین علیہ السلام کی یاد کروانے کے لیے جن کو انسانیت بھول رہی ہے، تم شربت پلاتے ہو تو یہ یزیدیوں کا کام کیسے ہے؟ یزید دوست تھوڑی تھے، دشمن تھے وہ تو۔ اب تم شربت کیوں پلا رہے ہو؟ شربت اس لیے پلا رہے ہیں کہ تم مولا حسین کی یاد کرو، تمہارے اوپر جن کا احسان ہے اور جن کے احسان کے قدم کے نیچے تمہاری زندگیاں، تمہاری آل اولاد، تمہارے پوری دنیا کا نظام ہے، ان کو یاد کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے تم شربت پلا رہے ہو۔ نہیں، شربت کیوں پلانا؟ بھئی کسی کو زیادہ پیاس لگ گئی، آپ لاکے 100 روپے کا تھمس اپ اس کو دیے، مولا حسین کو یاد کرے گا، اور اس کے بجائے آپ نے ایک کٹورا دیا اس کو شربت کا۔ یہ شربت کیوں بھائی؟ یہ مولا حسین کی یاد کے لیے، تو یاد کروا رہے کہ نہیں یاد کروا رہے؟ اور مولا حسین کی یاد کروانا خود اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو، اور ان کو بھلانا اللہ کو بڑا ناراض کرتا ہے۔ تو جو شربت پلائے، جو اس طرح کی محفلوں کو قائم کرے، وہ دین کی اصل خدمت ہے، یہ گمراہیت کی یزیدیت نہیں ہے۔ بلکہ جو اس نظام کی مخالفت کرے وہ حسین علیہ السلام کے دشمن ہے، کہ ان کے نام کو مٹاؤ، ان کے نعوذ باللہ ان کے تذکرے کو مٹاؤ، ان کے یاد کی مجلسوں کو مٹاؤ۔ اللہ تم کو، مجھے، اگر تم ہم نہیں کریں گے تمہاری ہماری اولادیں ان کو یاد کرے گی، ہے کہ نہیں؟ تم میں نہیں ہی کریں گے، کس زور و شور کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں۔ میرے بچوں، میرے پیپل کوٹی کے سارے لوگ اچھی طرح سے سن لو کہ تمہارے یہاں پر بھی جو مولا حسین کی یاد ہوتی ہے، یاد حسین کی بنیاد پر ہمارے پاس میں قابل قدر ہے تم لوگ، کیوں کہ مولا حسین کو تم لوگ یاد کرتے ہو۔ اسی طریقے سے رویاڑی میں یاد کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اور مقامات کے اوپر بھی یاد کی جاتی ہے۔ یاد ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ خانقاہ محمدی بھی اس طرح کی محفلوں کو رکھ کر، آج لنگر حسین یہاں پر ہوا تو آپ کو مولا حسین کی تو یاد آئی نا؟ اور یاد حسین کا کرنا، میرے مصطفیٰ کے پاس میں یوں فرمایا، میرے آقا نے کیا فرما دیا کہ جو میرے حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں جس سے محبت کروں رب کائنات تو اس سے محبت کرنا۔ تمہاری قبولیت کی دلیل مولا حسین سے محبت ہے۔ یہ مت کہو کہ یہ قوم، یہ مذہب نہیں، ہر ایک کے ہیں حسین اور ہر ایک کے ہیں علی، ہر ایک کے ہیں راجن شاہ ولی، اور ہر ایک کے ہیں غریب نواز، اور ہر ایک کے ہیں تاج الاولیاء۔ اولیاء کسی ایک کے اور ایک قوم کے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اولیاء تو سارے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی پریشان حال اگر راجن شاہ ولی کے پاس میں چلے جائے تو اس کی پریشانیاں بھی دور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ وہ پوچھتے کہ تو مسلمان ہے کہ سید ہے کہ شیخ ہے؟ نہیں پوچھتے۔ آیا ہے میرے پاس میں رب، تیرا بندہ ہے، تو نے بھیجا ہے، اب تو اس کے مسئلے کو حل کر۔ ان کے پاس میں قوم اور مذہب و برادری نہیں، یہ مذہب اور برادری کی چکر تو یہ پولیٹیکل ہے، یہ رنگ تو دیا ہے مغلوں شہنشاہوں نے۔ ہاں، کھل کر ہم کہتے ہیں
انہوں نے قوموں کو بانٹا، ہندوستان کی سالمیت کو ان کو برداشت نہیں ہوا، تو مسلمان حکمران جو یہاں پر اس ملک کے اندر میں آئے، وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر تو شیر و شکر کی طرح سے سارے انسان ملے ہوئے ہیں، محرم کی محفلیں یہاں پر ہوتی ہے، میلاد کی مجلسیں ان کے پاس میں ہوتی ہے، ان کے برادران وطن ایک دوسرے کی خوشیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں تو شیر و شکر ہے، کیا کیا جائے گا؟ اسلام کے نام پر تفریقے پیدا کیے ان لوگوں نے، یہ حق ہے، یہ بالکل اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بجائے اہل اللہ جو تھے، غریب نواز آئے تو کہیں پر تفریقہ پیدا کیا؟ ارے اس وقت میں تفریقہ پیدا نہیں کیا، بلکہ آج بھی غریب نواز کی اجمیر کی چوکھٹ سارے انسانوں کے لیے کھلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کی وہ سنتے ہیں، سب کی وہ سنتے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ انہی چوکھٹوں کے اندر میں ایک چوکھٹ یہ خانقاہ محمدی کی صورت تمہارے پاس میں ہے، یہ کسی ایک قوم کی، کسی ایک انسان کی جاگیرداری نہیں ہے، نہ میری جاگیرداری ہے، بلکہ یہ مولا حسین کی چوکھٹ ہے، غریب نواز کی چوکھٹ ہے، یہ راجن شاہ ولی کی چوکھٹ ہے۔ ہر انسان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دل کو صاف کرنے کے لیے، دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے آپ وہاں پر جایا کرو اور اس خانقاہ میں بیٹھا کرو، اور تمہارا دل چاہے تو پھر گاؤں والوں کو وہاں پر بلا کر 10-20 آدمیوں کا لنگر کرایا کرو اور وہاں دسترخوان بچھا کر کھلایا کرو۔ تم سمجھ میں آگئی بات؟ یہ نظام پہلے سے یہاں پر ملا ہوا تھا، برا تو نہیں مان رہے بیٹا، ایک حقیقت سمجھا رہا ہوں نا بہت کھل کر، اس لیے کہ یہاں پر میں نے 28-29 سال پہلے قدم رکھا تھا، آیا تھا میں، اس لیے کھل کر حقیقت یہ تمہارے سامنے میں کھول کر رکھ رہا ہوں کہ جہاں پر یہاں پر نہ بڑی مندریں تھی، نہ مسجدیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن جب یہاں پر امام حسین کا یہ بنگلہ تھا، یہاں پر ہر انسان کو محبت ملتی تھی، لوگ اپنے گھروں سے بے چین ہو کر گرمیوں میں نکل کر آ کر ان درختوں کے نیچے یہاں پر بیٹھا کرتے تھے راتوں میں 2-2 بجے تک۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں، یہ مولا حسین کا نظام ہے، اس لیے محبتیں آپس میں ایک دوسرے کو دو، شیر و شکر کی طرح سے رہو، گلشن و باغیچے کی طرح سے رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری پیپل کوٹی ایسا نمونہ بنے، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی انداز سے یاد کرتا ہے اوپر والے کو، لیکن اوپر والا بھی یہ دیکھے گا کہ مجھے یاد کر رہا ہے دنیا کے لیے، اپنی عزت و شہرت کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے، روپے پیسے کے لیے، تو اس کا یاد کرنا منہ پر مار دے گا۔ اس کے بجائے اوپر والے کو یاد اگر کرے اوپر والے کے لیے، تو پھر وہ اوپر والا اس کو اپنا بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرو گے نا ایسا؟ بہت اچھا، بہت مبارک ہو۔ ہر انسان دوسرے انسان کی قدر کرو، ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں پیش آؤ، اور ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ میں جو تکلیف ہے بیچارے کو بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا بیٹا، خوش رہو، خوشیاں اوپر والا تم کو عطا کرے۔ بہت ہمارا دل خوش ہوا آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے کچھ آپ حضرات کو سنا دیا، بہت مبارک ہو۔ اسی طریقے سے گلشن کو کھلاتے رہو، یاد اولیاء بھی کرتے رہو، اور اس طریقے سے محبتوں کو آپس میں تقسیم کرتے رہو۔ یہ انسانیت کے حق میں بہت بڑی خدمت ہوگی، انسانیت کے حق میں بڑی خدمت ہوگی۔ اس خدمت کے لیے آپ کو یہاں پر جمع کیا گیا، اس لیے ایک عہد اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہی تحفے ہم اپنی نسلوں کو دے کر جائیں گے یاد حسین کے، اور یہی تحفے یاد مولا علی کے دے کر جائیں گے، اور انسانیت کو انسان کے ساتھ میں محبت کا پیغام دے کر جائیں گے، ہر انسان کو ہر انسان کے ساتھ میں انس کو پیدا کر کے جائیں گے۔ تو بیٹا ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔